بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمر فاروق اور ہمارا چینل دی لائٹ آف ٹروتھ میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس ٹاپک پر میں بات کروں گا، وہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 11 ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اپنے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پہلے وہ لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ناظرین کرام، اپنا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں، جو کہ ہے بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، اور اس کا پارٹ نمبر 11۔ ناظرین کرام، اگر ہم یسایہ نبی کی کتاب اور اس کا باب نمبر 60 اور اس کے فقرہ نمبر 8 سے 16 تک دیکھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑے چلے آتے ہیں اور جیسے کبوتر اپنی کابگ کی طرف، یقیناً جزیرے میری راہ دیکھیں گے اور ترسیس کے جہاز پہلے آئیں گے، کہ تیرے بیٹوں کو ان کی چاندی اور ان کے سونے سمیت دور سے خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کے نام کے لیے لائیں، کیونکہ اس نے تجھے بزرگی بخشی ہے، اور بیگانوں کے بیٹے تیری دیواریں بنائیں گے، اور ان کے بادشاہ تیری خدمت گزاری کریں گے۔ اگرچہ میں نے اپنے قہر سے تجھے مارا، پر اپنی مہربانی سے تجھ پر رحم کروں گا، اور تیرے پھاٹک ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، کیونکہ وہ قوم اور مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی برباد ہو جائے گی۔ ہاں، وہ قومیں بالکل ہلاک کی جائیں گی۔ لبنان کا جلال تیرے پاس آئے گا، سرو اور صنوبر اور دیوار سب آئیں گے، تاکہ میرے مقدس کو آراستہ کریں، اور میں اپنے پاؤں کی کرسی کو رونق بخشوں گا، اور تیرے غار ترنگوں کے بیٹے تیرے سامنے جھکے ہوئے آئیں گے، اور تیری تحقیر کرنے والے سب تیرے قدموں پر گریں گے، اور تیرا نام خداوند کا شہر اسرائیل کے قدوس کا صہیون رکھیں گے، اس لیے کہ تو ترک کر دی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی کی طرف گزر بھی نہ کی۔ میں تجھے ابدی فضیلت اور پشت در پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا، تو تو قوموں کا دودھ پی لے گی، ہاں بادشاہی کی چھاتی چوسے گی، اور تو جانے گی کہ میں تیرا خداوند تیرا نجات دینے والا ہوں، اور یعقوب کا قادر تیرا فدیہ دینے والا ہوں۔ ناظرین کرام، اس میں صرف آپ چند باتوں کی طرف غور کریں۔ پہلی بات کہ جزیرے میری راہ دیکھیں گے، دوسری بات تیرے پھاٹک ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، دن رات کبھی بند نہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ قوم اور مملکت جو تیری خدمت گزاری نہ کرے گی وہ برباد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تیرے غارت گروں کے بیٹے تیرے سامنے جھکتے ہوئے آئیں گے۔ اس کے علاوہ تیرا نام خداوند کا شہر یعنی کہ بیت اللہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ، تجھے ابدی فضیلت اور پشت در پشت کی شادمانی کا باعث بناؤں گا۔ اس کے علاوہ اگلا پوائنٹ اسی میں کہ کیونکہ تو ترک کر دی گئی اور تجھ سے نفرت ہوئی، ایسا کہ کسی آدمی نے تیری طرف گزر بھی نہ کی۔ ناظرین کرام، ان 7 جو پوائنٹ ہیں ان کو تاریخ کی روشنی میں دیکھیے اور فیصلہ کیجئے کہ کس گھر کی عظمت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ وہی بیت اللہ ہے جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا تھا۔ اسرائیلیوں کو اسماعیلیوں سے عداوت تھی، خواہ مخواہ کا حسد تھا، پس اسرائیلیوں نے بیت اللہ کو چھوڑا، ایسا چھوڑا کہ پھر اس کی طرف گزر بھی نہ کی۔ بیت اللہ کو جو غارت کرنے آیا وہ ذلیل رسوا ہوا، کوئی اس کی عظمت دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور کسی پر ابابیلوں نے کنکریاں پھینک کر اسے غارت کر دیا، اور بیت اللہ کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے غارت گروں کے بیٹے ہی ایمان لائے ہیں، اور جن کی تعداد آئے دن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کا نام خداوند کا شہر ہے یعنی کہ بیت اللہ ہے، اور اسی گھر کی ابدی فضیلت اور پشت در پشت شادمانی حاصل ہے، اور اسی گھر کو یہود و نصارہ نے صرف تعصب کی بنا پر ترک کیا ہے، اور اسی پہلے گھر کی رونق پچھلے گھر کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے۔ ناظرین اکرام، آج بیت اللہ اور بیت المقدس کی رونق کا تقابل کر کے دیکھ لیجئے، اور تو بیت اللہ تو ہمیشہ ہی محفوظ و مامون رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ اگر ہم انجیل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب، اس کا باب نمبر 3 اور اس کا فقرہ نمبر 12 دیکھتے ہیں، تو جہاں پر لکھا ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کا مقدس میں ایک ستون بناؤں گا، اور پھر بھی باہر نہ نکلے گا، اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس آسمان سے اترنے والا ہے، اور اپنا نام اس پر لکھوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔
ناظرین کرام، یہ یوحنا عارف نے جو نئے یروشلم اور نئے نام کا ذکر کیا ہے، نیا یروشلم صرف کعبۃ اللہ ہے، اور اللہ کا نیا نام جسے اہل عرب بھی باوجود اہل زبان ہونے کے ناواقف تھے، اس میں پاک رحمان ہے، جسے اسلام نے ہی ظاہر کیا ہے۔ نئے یروشلم کا آسمان سے اترنا یہ معنی رکھتا ہے کہ کعبہ کو قبلہ بنائے جانے کا حکم جو آسمان سے نازل ہوا تھا وہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 144 میں ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، یعنی کہ ترجمہ پیش ہے کہ میں نے دیکھا کہ تم آسمان کی طرف بار بار اپنا چہرہ کر رہے ہو، اس لیے حکم ہے کہ جو قبلہ تمہیں پسند ہے اسی کی طرف پھر جاؤ۔ ناظرین اکرام، تحویل قبلہ کی مناسبت سے اس سے بڑھ کر اور کیا دلائل ہو سکتے ہیں کہ خود بائبل میں لفظ بکہ بھی موجود ہے، جس کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہی مقام بکہ بیت اللہ، کنواں یعنی زمزم اولاد اسماعیل اور اس کے گھر کی شادمانی اور اس کے دشمنوں کی ہلاکت وغیرہ روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے۔ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے گھر کو جو وادی بکہ میں ہے ہمارا قبلہ بنایا، نہ کہ یروشلم کو، کیونکہ ایسے دین کے لیے جس کی بابت کہا گیا تھا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہ سب دینوں پر غالب آئے گا، اسی گھر کا قبلہ ہونا مناسب تھا، نہ کہ اس کا جسے ایک کافر فاتح نے توڑا اور ویران کیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو کئی دفعہ غلام بننا پڑا، قیدی ہونا پڑا اور جلا وطن ہونا پڑا۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے زبور کے باب 84 میں وادی بکہ کے پاس رہنے والوں کو مبارکباد دی ہے، اور یسایہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو تیرا گستاخ ہوگا وہ برباد کیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اس کا 1400 برس سے زیادہ اثر ہو گیا ہے، اور اس قوم پر اور اس کے گھر پر یعنی کعبۃ اللہ پر کسی بھی قوم کا قبضہ نہیں ہوا، اور نہ ہی اسے توہین کی غرض سے یا تعصب کی بنا پر ڈھایا گیا، بلکہ ایک ایسی نیت رکھنے والے کا انجام قیامت تک کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کیا گیا، جو کہ قرآن پاک میں موجود سورۃ الفیل میں ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی کہ اس کا ترجمہ پیش ہے کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر ابابیل کے جھرمٹ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ ناظرین کرام، ابابیل کی کعبۃ اللہ سے محبت کا ذکر یہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ بائبل میں موجود زبور کی کتاب اس کا باب نمبر 84 کی پیشین گوئی میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے کہ جہاں لکھا ہے کہ میرے خدا تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھے گی۔ ناظرین اکرام، جب حبشہ کے بادشاہ کی طرف یمن میں ابرہہ الاشر گورنر تھا، اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کروایا اور کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج و عمرہ کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، چنانچہ ان میں ایک ایسا شخص نے ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس کے گرجے کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ پر حملہ آور ہوا۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیج دیے جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے یا مسور کے برابر تھیں۔ جس فوج پر بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور وہ بالآخر مر ہی جاتا۔ خود ابرہہ بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے یہی حال ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر قرآن پاک نے اس واقعے کا ذکر فرمایا اور یہود و نصارہ جو اس وقت مدینہ میں بکثرت موجود تھے، کسی کو اس کا انکار کی مجال نہ ہوئی۔ مقصد یہ کہ بیت اللہ پر کسی کا قبضہ بھی نہ ہو سکا۔ ابرہہ اس ارادے سے گیا کہ اسے منہدم کر دے گا، گرا دے گا، تو رب الافواج نے ابابیلوں کے ہاتھوں ہاتھیوں کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ اسی دن سے ابابیلوں کی اس گھر سے ایسی محبت قائم ہوئی کہ وہاں مستقل اپنا ٹھکانہ ہی بنا لیا۔ اس کے برعکس یروشلم کو ہر کافر فاتح نے توڑا اور ویران کیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو کئی مرتبہ قیدی ہونے، غلام بننے اور جلا وطن ہونے کی ذلت گوارہ کرنی پڑی۔
ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے احباب سے بھی شیئر کیا کیجیے تاکہ انہیں بھی اس بات کا علم ہو سکے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔